علی بھی اگلا سوال ہے، ٹرانسجینڈرز یا ہجرا کو وراثت میں حصہ کس حساب سے ملے گا؟ وہ میڈیکلی اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ مردوں کے زیادہ قریب ہے تو مردوں کے اعتبار سے حصہ ملے گا، اور اگر عورتوں کے زیادہ قریب ہے تو عورتوں کے اعتبار سے. ظاہر ہے اس کے اوپر قیاس اور اجتہاد ہوگا، اور اس میں فقہا نے یعنی کافی زیادہ کام کیا. فقہ حنفی میں بھی آپ کو مل جائے گا، بار شریعت کے اندر بھی آپ کو یہ سارے مسائل مل جائیں گے. قرآن و سنت میں بنیادی چیزوں سے ان چیزوں کو اخذ کیا گیا ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اس کو اجتہاد پہ چھوڑا ہے. اگر اس کو ڈیفینیٹ بتا دیتا ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں لکھا ہوا. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے، قیامت تک جاری رہے گی. اگر فکس ہو جاتا تو آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. اور اس کی اصل وہ حدیث ہے، بخاری و مسلم دونوں میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں جا کر. اب صحابہ کرام جب جا رہے تھے راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی، مغرب کا وقت آ گیا. کچھ اصحاب نے نماز پڑھ لی، کچھ نے جا کے بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس جا کے قضا کر کے پڑھی. جنہوں نے پڑھ لی انہوں نے کہا کہ حضور کا مطلب یہ تھا جلدی پہنچنا ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ نماز ہی چھوڑ دینی ہے. دوسروں نے کہا نہیں، آپ کے الفاظ تھے کہ وہاں پڑھنی ہے. دونوں نے 180 ڈگری ڈیسیژن کیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، یہ شکایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا. حالانکہ تھیم کو فالو کیا تھا انہوں نے ہی جنہوں نے نماز قضا ہونے سے بچا لی تھی. دوسروں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے دے دیا گیا کہ انہوں نے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا. ٹھیک ہے، تو اجتہاد کے معاملات میں بھی مسلمانوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات کو اجتہاد کر لیں. اگلے دن سوال ہے جی یہ بتائیں جی وہ اگر کوئی چاند پہ چلا جائے تو وہ نماز کس طرح منہ کر کے پڑھے گا؟ تو میں پھر ان سے پہلے میں نے ان کو پھکی دی کہ مقلد تو آپ ہیں، ذرا امام حنیفہ سے پوچھ کے بتائیں. ان کے زمانے میں تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا چاند پہ جائے گا. تو اگر میں یہ مسئلہ حل کر دوں تو پھر آپ سب حنفیوں کو میرا مقلد ہونا پڑے گا. یہ میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو میں نے بتایا کہ بھئی بڑا آسان ہے کہ آپ جب چاند پہ جائیں تو آپ کو پتہ ہے چاند پہ جا کے زمین اسی طریقے سے نظر آ رہی ہوتی ہے جس طرح یہاں سے چاند، صرف سائز بڑا ہوتا ہے. تو چاند پہ کھڑے ہو کے جس طرف آپ کو زمین نظر آ رہی ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، قبلہ ادھر ہی ہوگا. کیونکہ اتنے کلومیٹر دور قبلہ بالکل لوکیٹ ہوگا، کیونکہ جب آپ اتنی لمبی آپ ایک لینتھ میں آ جائیں گے اس میں انچز کا کوئی فرق نہیں ہوتا. تو مسئلہ میں نے حل کر دیا نا جی. تو پھر ہو جاؤ میرے مقلد اور ایک بار جھوم کے کہہ دو کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. خام خواہ کہانیاں بنائی ہیں. او جی ریل گاڑی میں نماز، اچھا ریل گاڑی میں نماز کس بزرگ نے بتائی ہے؟ آپ کے بزرگ تو ریل گاڑی کے روکتے ہی رہے ہیں. وہ کہندے نے جناب ایک بزرگ اتنے انجن نہیں سی رکدا اتنے ٹرین دا، انہاں نگاہ ماری انجن چھالا ماردا سی اتنے ہی، اگے نہیں سی ٹردا. انہاں سمجھا ایک گھوڑا ہے، ان کو پتہ نہیں انجن اگر ایسے چھالے مارے تو وہ پٹری سے نیچے گر جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں بزرگوں نے روکی ہے. جن بزرگوں کو یہ زوم ہے نا کہ وہ انجن روک سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے بزرگ جو ہے نا وہ ان کو سامنے صرف انجن کی پٹری کے آگے بٹھا دے، 120 کی رفتار میں ریل کار ہم لے کے آتے ہیں، روک کے بتائے کوئی. کہانیاں بنائی ہیں اس طرح کدھر کو روک سکتا ہے؟ خام خواہ. اچھا پھر بزرگ ہر جگہ بھی آ جاندے نے، کہندے نے مڑ مڑ کے ساڈے بزرگاں نوں رگڑدا. کہ کریے بزرگاں نے خرابی بڑی وڈی لیول دی پائی ہے. جب تک کتے کو آپ کنویں سے نہیں نکالیں گے ڈول نکالنے سے پاک نہیں ہوگا. جو فرسودہ نظریات قرآن و سنت کے مقابل داخل کر دی انہوں نے دین میں، یہ ساتھ ساتھ نکالنے ضروری ہیں. صرف ڈول نہیں نکالنے، میں ڈول بھی نکالتا ہوں اور ان کو بھی نکالتا ہوں. ٹھیک ہو، جزاک اللہ.